السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر عافیت ہیں۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، ماہ ذی الحجہ آنے والا ہے، لہٰذا خیر مقدم کہیے، ویلکم کہیے۔ یہ بڑا معتبر اور فیض والا مہینہ ہے میرے دوستو، جیسا کہ میں کئی ویڈیوز میں بتاتا آ رہا ہوں، اور ماہ فیضان ذی الحجہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ آپ نے سنا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور پل صراط سے پار کرنے کا ایک آسان ذریعہ ہے، وہ سواری بنے گی قربانی کرنے والے کو۔ لہٰذا میرے دوستو، فربا اور خوبصورت طاقتور جانور قربانی دینی چاہیے جو استطاعت رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، صرف سواری پل صراط سے پار ہی نہیں کرے گی، بلکہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں قربانی کا جانور بالوں اور کھروں اور سینگوں کے ساتھ آئے گا اور ہماری نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم جب قربانی کرتے ہیں تو نہ اس کا کھر استعمال کرتے ہیں، نہ اس کا چمڑا استعمال کرتے ہیں، نہ اس کا بال استعمال کرتے ہیں، مگر کتنا بڑا رب کا فضل ہے کہ میدان قیامت میں وہ کھروں، سینگوں اور بالوں کے ساتھ آئے گا اور ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال کر اسے تولا جائے گا۔ میرے دوستو، یہی نہیں بلکہ اس کو تولنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، تمہارے جانور کو قیامت میں 70 گنا بڑھا کر وزن کیا جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا یہ حکم صرف بنت رسول کے لیے ہے؟ چونکہ یہ معتبر ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بلند ہے، تو غالباً ان کے لیے یہ حکم ہوگا۔ میرے نبی نے کہا، نہیں، یہ تمام غلاموں کے لیے، تمام امت محمدیہ کے لیے یہ عام ہے کہ جو بھی قربانی کرے گا اس کا جانور 70 گنا وزن میں بڑھا کر کل قیامت کے دن اس کے پلڑے میں، نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں جانور خوبصورت کے ساتھ ساتھ وزندار اور طاقتور جانور قربانی کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے کہ قربانی میں خرچ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ عید الضحیٰ کے دن، یعنی عید کے دن، قربانی میں جو خرچ کرتا ہے بندہ، رب تعالیٰ کو اس کی وہ خرچ ہونے والی قیمت، رقم، اس سے زیادہ کوئی شے پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو قربانی میں خرچ کرنا بندے کا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لہذا میرے دوستو، رب کے محبوب بندوں میں ہمیں اگر شریک ہونی ہے تو ہم قربانی خلوص کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، عاجزی و انکساری کے ساتھ کریں۔ میرے دوستو، رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی ہے۔ میرے دوستو، پہلے کے لوگوں کا قربانی ہوتا تھا تو قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آگ اسے کھا لیتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ تقوی شار ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے اور نیک نیتی کے ساتھ قربانی کرے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ میرے بندو، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں، نہ ان کے خون پہنچتے ہیں، بلکہ تمہارا تقوی شعری، پرہیزگاری رب تک پہنچتی ہے۔ لہٰذا ہمیں تقوی شعری کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو نیک نیتی کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور باقی اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔